حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو جائے اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں، اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہ لبیک نہ سعدیک، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام، تیری سواری حرام، تیرا توشہ حرام، تو ایسے حلال میں لوٹ کہ تجھ پر وبال ہے اور برائی کا مزدہ اپنے ساتھ لیتا جا۔ اور جب آدمی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ لبیک و سعدیک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری کمائی حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، حج مبرور کے ساتھ واپس ہو، تجھ پر کوئی وبال نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا مروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، لبیک عبدی انا معک، میں تیرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ کا حصہ فصل اول کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے کہ جب احرام باندھا تو لبیک کہنے کے وقت چہرہ درد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے جواب میں لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری لبیک معتبر نہیں، اگرچہ فقہا کے نزدیک فرض حج اس میں بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، اور اس حرام کمائی کا گناہ مستقل علیحدہ رہتا ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کرتے ہیں، اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر دوسروں کے مال پر ظلم سے قبضہ کر لیتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہم سے مطالبہ کر سکے یا ہم پر الزام قائم کر دے، لیکن کل جب ہر مظلوم قوی ہوگا اس وقت اپنے اس ظلم کی حقیقت واضح ہوگی۔ جب ایک دانی جو تقریباً 2 پیسے کے برابر ہوتا ہے اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑے گی، حالانکہ اتنی مقبول نمازیں شاید ہمارے پاس ہو بھی نہیں، لیکن فی 2 پیسہ یہ ادائیگی قیامت میں کرنا پڑے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے وغیرہ لے کر آئے لیکن کسی کو دنیا میں گالیاں دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کا مارا تھا، قیامت میں اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس نے لے لیا، کچھ اس نے لیا اور نیکیاں ختم ہو گئی تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہ اپنے علاوہ دوسرے کے بھی سر پڑ گئے تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس میں کسی دوسرے کا حق کو آبرو ریزی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو وہ آج دنیا میں معاف کرا لے، کل اس کے لیے وہ دن آ جائے جس میں روپیہ پیسہ آدمی کے پاس نہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے پاس نیک عمل نہیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔